السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ 4 بڑی خبریں بہت تیزی کے ساتھ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے حالات میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پیش رفت ہو رہی ہیں۔ مریم نواز کو گرفتار کروانے کے لیے حکومت کوشاں ہے۔ محسن بیگ کو گرفتار کروا لیا گیا۔ مراد سعید کے خلاف نازیبہ الفاظ یا نازیبہ زبان استعمال کرنے کے الزام میں ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا۔ وہ جو سین ہوا سارا دن اور اس کے بعد کیا ہوا اس پر میں بتاتا ہوں، بعد میں آتا ہوں۔ لیکن اب مریم نواز کی گرفتاری کے لیے درخواست گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی ایم این اے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری ہیں عالیہ حمزہ، انہوں نے درخواست دی ہے اور اس میں مریم نواز کی گرفتاری کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے، یعنی جس وجہ سے درخواست کی گئی ہے ایف آئی اے کو، وہ ہے خاتون اول کے متعلق پروپیگنڈا، ان کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبہ پروپیگنڈا کرنے کا الزام ہے اور اس کی پشت پناہی، اس کی سرپرستی کا الزام ہے مریم نواز صاحبہ پر۔ تو پہلے تو محسن بیگ صاحب کا معاملہ میرا خیال ہے وہ کیونکہ کافی خبروں میں بھی ہے اور کچھ ڈیولپمنٹس اس میں یہ آئی ہیں کہ انہوں نے ایک ٹی وی ٹاک شو کیا تھا، سب کو پتہ ہے، جی فار غریدہ۔ انہوں نے کچھ کہہ دیا تھا، وہ اچھا نہیں لگا تھا حکومت کو۔ مراد سعید بذات خود ایف آئی اے میں بن گئے، مدعی بن گئے۔ انہوں نے اپنا ایف آئی آر درج کروائی سائبر کرائم کے قوانین کے تحت۔ ایف آئی آر پر میں پہلے بات کر چکا ہوں، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہ اس کے بعد معاملہ جو ہوا کہ انہوں نے وہاں پر جو گرفتار کرنے ایف آئی اے کے لوگ آئے تھے سادہ کپڑوں میں، ان کو انہوں نے اپنے لے لیا اپنی پکڑ میں، ان کو زیر کر لیا اور پھر فائرنگ شائرنگ کا واقعہ بھی ہوا۔ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ جرنلسٹ ہیں تو جرنلسٹ کا کام ہتھیار سے نہیں ہوتا، قلم سے ہوتا ہے۔ صحافی گرفتار ہوتے ہیں، صحافی تو کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے، صحافی کو تو بالکل نہیں لینا چاہیے۔ لیکن بہرحال وہاں ایک سین کریٹ ہوا اور اس کے بعد ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بھی ہو گیا۔ اب معاملہ اسلام آباد کی دہشت گردی کی عدالت نے 3 دن کا ریمانڈ دے دیا اور سیشن کورٹ اسلام آباد نے حکومت کی کارروائی کو یا ایف آئی کی کارروائی کو بنیادی طور پر غیر قانونی قرار دیا کہ جی اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ ایف آئی آر ہوتی ہے 9 بجے، 9:30 بجے چھاپا پڑتا ہے، متعلقہ پولیس کو بتایا نہیں جاتا۔ یعنی وہاں پر جو محسن بیگ صاحب نے اپنا پیش کیا، اپنی پلی لی، یا جو انہوں نے اپنا دلائل دیے، جواز دیے کہ انہوں نے فائرنگ کس حالت میں کی، کیوں کی اور ان کے خلاف کارروائی کیا ہو رہی ہے، تو اس پر عدالت نے، سیشن کورٹ نے ساری کارروائی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ محسن بیگ صاحب والا معاملہ اب وہ دیکھتے ہیں کتنا وقت چلتا ہے، کوئی زیادہ لمبا نہیں چلنا، نہیں لگتا کہ وہ زیادہ دیر جیل میں رہیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ لاوارث نہیں ہے محسن بیگ صاحب۔ ایک تو صحافتی برادری ظاہر ہے، ایک بڑی اخبار کے مالک ہے، ایک اخبار کے مالک ہیں، ایک نیوز ایجنسی کے مالک ہیں، اس کے علاوہ پہنچ والے آدمی ہیں، ان کے ہر طرف تعلقات ہیں، وہ ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہ زیادہ دیر عمران خان صاحب کی کوشش ہوگی، عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم ہیں لیکن وہ بھی کوئی تگڑے نہیں ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں نے عمران خان صاحب کو بنایا۔ محسن بیگ والد صاحب والے معاملے پر ظاہر جب عدالت نے کہہ دیا ہے کہ جی معاملہ گرفتاری یا کارروائی کم از کم وہ غیر قانونی ہے، تو اس پر تو بہرحال اب معاملہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کا کیس جو ہے یا جو بنایا گیا تھا، جس طرح کارروائی کی گئی ہے، وہ کمزور ہو گیا حکومت کا۔ ہمیں پہلے لگ رہا تھا کہ محسن بیگ صاحب نے فائرنگ کر کے اپنا کیس خراب کر دیا ہے، لیکن عدالت نے ان کا وہ جواز مان لیا کہ جی سادہ کپڑوں میں لوگ آئے ہیں، پتہ ہی نہیں تھا کون ہیں کیا ہیں، روزانہ واقعات ہوتی ہیں، میں نے تو یہ سمجھا کہ کوئی ڈکیت شکیت آ گئے ہیں، تو میں تو اس چکر میں اپنے دفاع میں نے یہ کچھ کیا تھا۔ تو ظاہر ہے اب یہ کوئی اور وارنٹ بھی نہیں ہے، وارنٹ اور پھر واقعات یہ ہیں کہ 9 بجے لاہور میں ایف آئی آر ہوتی ہے اور 9:30 بجے وہاں پر چڑھائی ہو جاتی ہے ان کے گھر پہ۔ تو بہت سی چیزیں محسن بیگ صاحب کے حق میں، لیکن بہرحال اصل میں ڈیسپریشن جو ہے نا حکومت کی، عمران خان صاحب کی، اب نہ اپنوں کو بخش رہے ہیں نہ غیروں کو بخش رہے ہیں۔ بھائی کارکردگی، اب کابینہ بھی تبدیل کر رہے ہیں، کارکردگی لوگ سوال کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ سوال ہوتا ہے کہ جی آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا، میں ان کو رلاؤں گا۔ سوال ہوتا ہے کہ جی آپ نے اپنا روزگار نہیں دیا، میں شہباز شریف کو گرفتار کرواؤں گا۔ پھر وہ شہباز شریف کے خلاف وہ تھا کیا اپنا قرارداد کہ جی ان کو وہاں پر بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب کوئی ایک ہوتا ہے نا کرنے والے کام جو حکومت کو کرنے چاہیے، حکومت وہ نہیں ہو رہے۔ اب مریم نواز صاحبہ بہت متحرک رہی ہیں، آج کل وہ اس طرح متحرک نہیں ہیں۔ جب سے وہ شہباز شریف صاحب فرنٹ پہ آئے ہیں، تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آیا ہے، مسلم لیگ نون اپنے دوسرے چہرے کے ساتھ، 2 چہرے ہیں نا مسلم لیگ نون کے، تو ایک چہرہ جو مریم نواز صاحبہ والا تھا یا شہباز شریف صاحب والا تھا انہوں نے سائڈ پہ کر لیا، اب شہباز شریف صاحب کا چہرہ، تو شہباز شریف صاحب متحرک ہیں۔ مریم نواز صاحبہ آپ دیکھیں لانگ مارچ میں آنا ہے، اس لانگ مارچ کی کوئی تیاری اس طرح آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ اس طرح متحرک بھی نہیں ہے۔ فیصلہ ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب کے جو فیصلے ہوں گے اس پر مریم نواز صاحبہ آگے بڑھیں گی۔ تو وہ جو خاموش بیٹھی مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کے خلاف اب ان کی گرفتاری
کے لیے درخواست چلی گئی ہے، پی ٹی آئی کی ایم این اے عالیہ حمزہ نے درخواست جمع دی ہے، اور درخواست ہے خاتون اول، جیسے میں نے پہلے بتایا خاتون اول کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کرنا یا ان کی کردار کشی، تو بہت اچھی چیز ہے جی، کسی کی کردار کشی کیوں ہو. کوئی بھی ذی شعور آدمی تھوڑا بہت جو عقل فہم رکھتا ہے، سیاست کی تھوڑی بہت سوچ سمجھ رکھتا ہے، تھوڑا بہت تہذیب سے اس کا کوئی تعلق ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ کسی کی بھی یہاں تو پی ٹی آئی تو پلی لیتی ہے نا کہ جی وہ تو سیاست سے ان کا تعلق نہیں ہے تو ان کی کیوں کردار کشی کی جا رہی ہے. بھائی جن کا سیاست سے تعلق ہے ان کی بھی کردار کشی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. عمران خان صاحب سے ہم صحافی اکثر سوال کرتے ہیں کہ یار وہ آپ تو جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں مناسب تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پھر میں کیا کروں، میں چوروں کو چور نہ کہوں تو میں کیا کہوں. مطلب یا وہ مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں آتا ہوں اس ایف آئی آر پر، مریم نواز صاحبہ نے پچھلی بار جب خاموشی توڑ کر اور انہوں نے اپنا پبلک میں آنے کا فیصلہ کیا تھا، پی ڈی ایم بننے سے پہلے کی بات ہے، جب پھر ان کو پابندی لگ گئی تھی، وہ میڈیا پر ان کو نہیں دکھایا جا سکتا تھا، منڈی بہاؤدین میں انہوں نے ایک ریلی نکالی تھی. منڈی بہاؤدین کی مریم نواز کی ریلی کے ساتھ ساتھ کیا ٹرینڈ چل رہا تھا اور کون چلا رہے تھے. مریم نواز سیاست میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ مریم نواز صاحبہ کے متعلق جو مرضی کہتے رہیں کیونکہ وہ سیاست میں ہیں. میں کہہ رہا ہوں خاتون اول ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، کوئی بھی کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہے، کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ سیاسی جماعت سے ہونے کے فیملی ان کی سیاسی جماعت سے ہونے کے باوجود وہ سیاست سے اگر باہر ہے تو بھی، اور اگر سیاست میں ان ہے تو بھی. بلاول بھٹو زرداری کے متعلق کس طرح کی اپنا پروپیگنڈا، کس طرح کی ٹرولنگ کی جاتی ہے. نواز شریف کے متعلق، عمران خان کے متعلق جواب میں ہوتی ہے. عمران خان کی اہلیہ جو سب کے لیے قابل احترام ہے، خاتون اول، ان کے متعلق جس طرح کی ٹرولنگ کی جاتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف ہوتی ہے، آپ حکومت وقت ہو، آپ نے تو باقیوں کی عزت کا تحفظ کرنا ہے، تو آپ جب خود کرواتے ہو یا آپ کا پی ٹی آئی کے جو آفیشیل اکاؤنٹ سے ہوتی ہے اس طرح کی مطلب، اور پی ٹی آئی کے لوگ بڑھ چڑھ کر اس پر کرتے ہیں. شہباز گل صاحب آپ دیکھیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح کی ایک ایم این اے ہے کراچی سے، میں ان کا نام نہیں لے رہا آج کل، وہ الطاف حسین صاحب کو اپنا قائد بنا رہے ہیں الطاف حسین صاحب کی بریت کے بعد. وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اپنا کسی کی ٹرولنگ کی جائے کیونکہ وہ سیاست میں ہے تو ہم کر سکتے ہیں، وہ سیاست میں تو اس لیے نہیں کر سکتے. نہیں بھائی، کوئی سیاست میں ہے کوئی نہیں ہے، نہیں کر سکتے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو اپلیکیشن دی ہے، اس سے پہلے بھی وہ کوشش کرتی رہی تھی لیکن اب بہرحال باضابطہ انہوں نے اپلیکیشن دی ہے اور وہ ایف آئی اے کو دی ہے سائبر کرائم کے قانون کے تحت. محترم جناب ڈی جی ایف آئی آر میں کہتی ہیں، محترم جناب ڈی جی ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اسلام آباد، میں بحیثیت ممبر قومی اسمبلی کچھ حقائق آپ کے زیر غور لانا چاہتی ہوں. خاتون اول نہ سیاستدان ہیں، نہ کوئی سیاسی بیان دیتی ہیں اور نہ ہی سیاست سے کوئی تعلق ہے، اس لیے ان کے خلاف گھٹیا ٹرینڈ، گھٹیا باتیں پھیلانا ایک سنگین جرم ہے. یہ وہ نقطہ ہے جس پر میں کہہ رہا ہوں کہ تو جو سیاست کر رہا ہے تو اس کے خلاف گھٹیا ٹرینڈ چلانا کوئی اجازت ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے بھائی. مطلب سیاست کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنی عزت جو ہے وہ نیلام کرنے آ جاتے ہیں. نہیں بھائی، جو بھی سیاست کرنے آتا ہے عزت کے لیے آتا ہے، آپ کا مخالف ہو، آپ کا حامی ہو. آپ شیخ رشید صاحب کی زبان دیکھ لیں تو کتنے سائبر کرائم کے ان پر مقدمے بننے چاہیے. اور یہ جو میں مطلب یہ کسی کی بھی ٹرولنگ، چاہے خاتون، میں بار بار کہہ رہا ہوں خاتون اول قابل احترام ہے تو باقی بھی قابل احترام ہے، سب کو ایک جیسے احترام ملنا چاہیے until unless کسی کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا. اگر ان جیسے لوگوں کو پہلے کڑی سزا ملی ہوتی تو آج کسی کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ خاتون اول جیسی باپ پردہ عورت پر الزامات لگانے کی بات کرتے. یہ سب ناقابل قبول ہے. بالکل ٹھیک ہے، اگر کسی نے کسی کی عزت کے ساتھ اسی طرح کی وہ جو گھٹیا زبان استعمال کی ہے اور وہ بچ گیا، چاہے کسی بھی جماعت سے ہے، تو پھر واقعی یہ نوبت نہ آتی. صابر محمود ہاشمی نامی کو خاتون اول کے خلاف ٹرین چلانے پر گرفتار کیا گیا. مریم صفدر اس کی حمایت میں ٹویٹ کر کے اور ضمانت کی ذمہ داری لے کر یہ اقبال جرم کر رہی ہیں کہ خاتون اول کے خلاف گھٹیا ٹرین کرنے والا ان کا ملازم دہاڑی دار ہے اور یہ سب مریم صفدر کی ایما پر ہو رہا ہے. بے نظیر کی نازیبہ تصویروں سے خاتون اول پر کیچڑ اچھالنے تک شریف خاندان کی نسل بدل گئی ہے پر ان کی غلیظ بدبودار ذہنیت نہیں بدلی. بدعنوانی کے پیسے کو بے درگ استعمال کر کے مریم صفدر نہ صرف کردار کشی کروا رہی ہیں بلکہ اقتدار کی ہوس میں ملک دشمنی جیسے سنگین معاملات میں بھی ملوث ہیں. اس کو روکنا ضروری ہو چکا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اختیارات
کے اندر رہ کر مریم صفدر کو جلد از جلد گرفتار کریں گے. نیک خواہشات کے ساتھ عالیہ حمزہ ممبر قومی اسمبلی. یہ ان کی درخواست ہے. وہ ایک آزاد قومی اسمبلی کے رکن ہیں. ان کا پتہ نہیں اب ان کا وہ بنتا ہے نہیں بنتا, وہ انٹرٹین ہوتی ہے ان کی درخواست نہیں, وہ فریق ہیں نہیں ہیں. یہ معاملہ تو ایف آئی اے دیکھے گی یا قانون دیکھے گا. لیکن بنیادی چیز وہ جو اس میں نقطہ جو اٹھا رہی ہیں کہ بھائی اگر کوئی جو کسی کی پکڑ ہو تو پھر ایسا نہیں ہوگا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے اب تک جو کیا ہے, نون لیگ نے ماضی میں کیا, لیکن آج یہ اس بات پر قوم میں اتفاق رائے ہے کہ آج جو ٹرولنگ اور جس طرح کی چیزیں پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں اس طرح ماضی میں کبھی نہیں ہوا. یہ بہت زیادہ کر رہے ہیں یا ہوا بھی ہے. تو آج بہرحال وہاں پر اگر کل مسلم لیگ نون تھی تو آج پی ٹی آئی والے بیٹھے اس گدی پر. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس میں حکومت جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت اب کیونکہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے, اتحادی ساتھ چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں, پارٹی کے اندر بغاوت ہے, تو عمران خان صاحب نے زیادہ محاذ کھول لیے ہیں. ادھر سے محسن بیگ کی گرفتاری ہو گئی ہے, ادھر مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری, شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے لیے مختلف وہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو یہ سارا یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کی حکومت کی بوکھلاہٹ اس سے ظاہر ہوتی ہے. مریم نواز صاحبہ ہو سکتا ہے گرفتار ہو جائے, پہلے بھی ہو گئی ہیں 2 بار, تو ہو جانے سے کیا فرق پڑے گا. یہ جو عمران خان کے خلاف جو لوگوں میں سینٹیمنٹ ہے, جذبات ہیں, وہ مزید بھڑکیں گے, وہ تھمیں گے نہیں. اس سے عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ یہ والا معاملہ کر کے اپنے معاملات ان کے ٹھیک ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے جی. لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پہیہ الٹا چل رہا ہے. اب معاملات عمران خان صاحب کے ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے. کوئی بہت بڑا جادو ہو جائے, کرشمہ ہو جائے, یا عمران خان صاحب کوئی بہت ہی بڑے کوئی مدبر سیاستدان ہو کہ حالات کو اچانک 12 روپے پیٹرول بڑھا کر بھی, پیٹرول کی قیمت اور بجلی ہر مہینے 3-4 روپے بڑھا کر بھی عمران خان صاحب حالات اپنے قابو میں کر لیں تو یہ کوئی مطلب اور بات ہے. ورنہ پہیہ الٹا چل رہا ہے. محسن بیگ صاحب کی گرفتاری میں بتا چکا تھا کہ اس کے اثرات کیا ہونے جا رہے ہیں. اس کے اثرات عمران خان کے خلاف ہوں گے. عمران خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں, ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ بیچارے ڈر کے یا یہ کہ کم از کم وہاں کے لوگ جو عمران خان کے خلاف بات کرنے سے کترا رہے, اپنا ذرا احتیاط سے بات کرتے تھے, سوچ سمجھ کے بات, وہ شاید ڈر جائیں. لیکن عوام جو ہے, عوام میں اتحادیوں میں وہ عمران خان صاحب کی اوورآل جو ایک ہے اپنا مقبولیت وہ کم ہوگی اس طرح کے واقعات سے. اور پہیہ کیونکہ الٹا چل رہا ہے, تو جب پہیہ الٹا چلتا ہے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے, پھر وہ یوں نیچے ہی جاتا ہے. اور وہ پہیہ بھی پہاڑی سے منی گالا یا وزیر اعظم ہاؤس برگلا سے وہ نیچے جا رہا ہو, اور وہ پھر آئے لاہور میں تو عمران خان صاحب یہاں پر فیصلہ کیا, اور انہوں نے کہ وفاقی کابینہ اور پنجاب کابینہ میں مزید تبدیلیاں کریں گے. تو یہ فیصلے بھی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے حالات نکل چکے ہوئے ہیں. تو نکلے ہوئے حالات میں فیصل ووڈا صاحب عمران خان صاحب کے یوں کہہ لیجئے کہ تیسری بار نااہل ہوئے ہیں. پہلی بار وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب انہوں نے کیا تھا, وہ استعفیٰ جمع کروایا تھا, قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی تھی, پھر سینٹ میں گئے, پھر سینٹ سے ڈی سیٹ کیے گئے, تاحیات نائل ہوئے الیکشن کمیشن سے, تمام تر حربوں تمام تر ہیلے بہانوں کے باوجود نائل ہو گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ جی آپ نے جھوٹ بولا ہے. وہاں جھوٹ نہیں بولا, ہمارے یہاں بھی جھوٹ بولا, کیونکہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں استعفیٰ جمع کروائی تھی کہ ہم نے آپ سے مانگا تھا سرٹیفکیٹ, آپ استعفیٰ لے کر آ گئے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ نائل ہونے, آپ نے جھوٹ بولا ہے, آپ نے غلط بیانی کی ہے. لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تاحیات نااہلی والا فیصلہ بھی برقرار رکھا, درخواست مسترد کر دی. اب یہ تیسری بار نااہل ہوئے. لیکن اب جو اصل چیز ہے وہ یہاں پر الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد 9 مارچ کو انتخابات کروانے کا اعلان کر لیا ہے, یعنی سینٹ کی سیٹ پر پولنگ کروانے کا اعلان کر لیا. سندھ اسمبلی کی سیٹ ہے, تو ظاہر ہے سندھ اسمبلی میں میجورٹی پیپلز پارٹی کی ہے, تو پی ٹی آئی کی یہ سیٹ سیدھی صاف, مطلب ایک حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کو چلی جانی ہے. سینٹ میں عمران خان صاحب کو ایک اور بڑا دھچکا لگنے جا رہا ہے. ایک اور بڑا دھچکا ہے, اور وہ ہے پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کو لے کر. الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کی حکومت کے 100 لیت و لال سے کام لینے کے باوجود انہوں نے بلدیاتی انتخابات کا اعلان کر لیا ہے, شیڈول جاری کر لیا ہے پنجاب کا. عمران خان صاحب کی حکومت قانون نہیں بنا پائی, ابھی تک آرڈیننس ہے, آرڈیننس سے ابھی جانا ہے اسمبلی میں پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے, پرویز الہی صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, اسلام آباد میں بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے حکومت کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا, کہاں کیسے حکومت کی بازو مروڑنی ہے. تو وہ بازو ابھی اگر اپوزیشن کا ساتھ نہیں بھی دیتے پرویز الہی, تو اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ تو ہے بلدیاتی قانون کا, جو بل پڑا ہوا ہے اسمبلی میں, جس اس قائمہ کمیٹی میں, جس کا اجلاس نہیں ہونے دیتے پرویز الہی صاحب. تو فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے کہ 29 مئی کو پنجاب کے 16 اضلاع میں پہلے مرحلے میں انتخابات ہوں گے, 8 اضلاع
اس میں ہیں جنوبی پنجاب کے اور 8 اضلاع جو سینٹرل پنجاب اور ناردرن پنجاب، تو وہاں کے ہیں انتخابات ہوں گے، تو یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ لاہور میں تھے عمران خان صاحب بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہی، اور اب وہ ان کا جلسہ بھی ہوگا پرسوں 18 کو منڈی بہاؤدین میں۔ وہی منڈی بہاؤدین، میں نے کہا تھا نا منڈی بہاؤدین جب مریم گئی تھی تو کیا ٹرینڈ چلا تھا، تو تکلیف ہونی چاہیے یار۔ ہر بندہ جو فیملی والا ہے، جو تھوڑی سی تہذیب رکھتا ہے، جو تھوڑا کچھ اس کے سوچ سمجھ ہوتی ہے، تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے، جو سمجھتا ہے کہ یار مجھے بات کرنی چاہیے ذرا تمیز کے ساتھ، مجھے لوگ کم از کم مجھے تھوڑا سا ڈیسنٹ سمجھے، تو وہ اس طرح کے ٹرینڈز نہیں چلا تھا۔ تو بہرحال وہ منڈی بہاؤدین میں عمران خان صاحب جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، ساری ڈیولپمنٹس جو ہے یہ ایک بھونچال کی طرح عمران خان صاحب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات پنجاب کے کوئی آسان نہیں ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ اس سے پہلے ہے، جس سے حکومت نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے نہیں بھاگنے دیا۔ تو اب یہ بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں، اور اس کے لیے عمران خان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے لاہور آ رہے ہیں، ہر ہفتے۔ اب پتہ نہیں کب تک ان کا اقتدار ہے، لیکن جب تک ان کا اقتدار ہے اور بلدیاتی انتخابات تک باقی بچتا ہے، تو پھر عمران خان صاحب آپ کو ہفتے میں زیادہ دن اگر اسلام آباد میں رہے تو کم از کم 1-2 دن آپ کو لاہور میں نظر آئیں گے، کیونکہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے کنٹرول سے نکل چکی ہیں۔ تنظیمیں پہلے توڑ چکے، کارکردگی ان کی کوئی نہیں ہے، یہ گرفتاریاں کر کے اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں اپنی کمزوری کہ جی میں کمزور پڑ گیا ہوں۔ اور اتحادی چودھری برادران وہ پنجاب میں ان کے بغیر تو یہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ الگ سے آنکھیں ماتھے پر رکھے بیٹھے، ان کو الگ سے اپوزیشن نے ایک بہت بڑا وہ کیا ہوتا ہے، وہ لڈو دے دیے، لڈو اقتدار کے لڈو ہوتے ہیں نا آگے کے لیے، وہ بھی دیسی گھیو کے، تو وہ لڈو ان کو آفر کر دیے، تو وہ الگ سے اسلام آباد میں بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے ہر طرف سے بری خبریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔